دوبارہ جی سے، جی مگر ابھی ایک آپ نے بات کی وین اٹ کمز ٹو سائنس، تو ناٹ مینی سائنٹسٹ کنسیڈر ایسٹرالوجی اے برانچ آف سائنس اس طرح سے. ایگزیکٹلی. ایسٹرانومی از سم تھنگ ایلس ہاں بٹ ناٹ ایسٹرالوجی. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ کیا دلائل آپ دے دیکھیں سکتی بات ہیں؟ سنیں، ہر علم نے اپنی جگہ خود پیدا کی ہے نا، بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس علم کے ہونے سے، آنے سے دنیا میں کوئی اسکالر انکار نہیں کرتا کہ اس کو بھیجا گیا دنیا میں. ہاں، جب اس علم کا غلط استعمال شروع ہوا تو کچھ بین ہم پہ لگائے گئے. میں نے کہا نا کہ وہ باؤنڈریز میں کراس نہیں کرتی بالکل بھی جو ہے. تو جو ہے اکثر لوگ سوال کریں گے، ان کو لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ ہی پتہ ہوگا، حالانکہ سچ ہے کہ مجھے سب کچھ ہی نہیں پتہ ہوتا. کہ میں 70-75% اسے گائیڈ لائن بولتی ہوں، اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے. حالانکہ میں اللہ کی جتنی بھی شکر گزار ہوں، عبداللہ کم ہے کہ پچھلے 3 سال سے ملک کے لیے پورا پیراگراف میرے رب میری عزت بچا رہے ہیں. پورے پیراگراف کی جو ہے کہ جو میں ایک پیراگراف بناتی ہوں، اللہ نے اس کی عزت بچائی ہے. اللہ اب بھی بچا لیں اس باری بھی. تو جو ہے اس کا اس کو آپ نے علم کی بات کی. دیکھیں یہی ستارے جو آپ کے ماہر فلکیات اور طرح سے پڑھتے ہیں، میں ان کو اس طرح پڑھتی ہوں جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو جہاں جہاں جو ستارہ اس کے جس خانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. میں انہی ستاروں کے اثرات کو پڑھتی ہوں. اور جب میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں کہتی ہوں کہ صرف مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ دی جائے، ٹائم آف برتھ دیا جائے، مجھے آپ اور کچھ نہیں بتائیں گے. کیونکہ وہ میرا پہلا ٹیسٹ ہے کہ ان ستاروں سے میں نے پڑھنا ہے کہ کیا ماضی میں یہ بندہ افیکٹ ہوا ان ستاروں سے. اچھا، اس کے پریزنٹ میں اس کو یہ پریزنٹ کاز بھی مجھے خود ایکسپلور کرنا ہے، ڈائیگنوز کرنا ہے کہ کیا یہ پریزنٹلی یہ ستارے کا شکار اس وقت چل رہا ہے، اور پھر انہی کی کیلکولیشن کرتے ہوئے میں نے فیوچر میں جانا ہے. اس لیے میں اس کو حساب کتاب کا علم کہتی ہوں. نہ مجھے الہام ہے، یہ پیغمبروں کی صفات ہیں، نہ مجھے چہرہ دیکھ کے بتا سکتی ہوں آپ کا معصوم سا چہرہ ہے، پر میں نہیں بتا سکتی کہ آپ میسنے ہیں یا معصوم ہے جینوئنلی. نہیں، آپ میری ٹیم سے پوچھ سکتی ہیں. اچھا نہیں، مطلب ٹھیک ہے، بالکل آپ نے کہا کہ 1+1 کو اب آپ نے دیکھنا کیسے ہے کہ اس کا جی آنسر 2 ہے، کہ دیٹ از ہاؤ اٹ از. جی اچھا آپ نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب آئسولیٹ ہو جائیں گے، جی جی تو اس پریڈکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ آئسولیشن کب تک چلے گی؟ یہ بھی آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. آپ کو میں دلیل دے کے اس لیے بتاؤں گی تاکہ لوگ مس گائڈ نہ ہو، اس علم کو علم کی طرح لیں. خان صاحب کا ستارہ، اب مجھے نا وہ ڈیٹ 22 کی یاد نہیں ہے جب میرا ایک پیراگراف آیا تھا جس میں نے کہا تھا 3 لوگ، عثمان بزدار صاحب، شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم، یہ جو ہے ایک ستاروں کی ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے میرا ٹیسٹ بھی بہت جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ کیا مجھے کوئی چڑیا یا چڑیل مخبریاں دیتی ہے یا میں علم کی بیس پہ بات کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے امتحان میں سرخرو ہوں، اور جو ہے کہ میں نے اپنے علم کو وہاں پہ بھی پروف کیا کہ یہ اس کو اسی طرح میں نے پڑھتی ہوں میں. تو جو ستارے میں پہلے ان کو کہہ چکی تھی کہ جو ہے اب یہ ستارے ان 3 لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ میں نے ایک اپنی لفاظی کرنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب مدت بائے حک کر بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں آگے ان کو عدت نہ کاٹنی پڑے. تو میں کہوں گی ساکھ بچائیں، اس وقت جو ہے اقتدار پھر بھی مل جائے گا ان کو نواز شریف صاحب کی طرح. تو میں بار بار کہتی تھی اپنا ساکھ بچائیں. اور میں نے کہا تھا مارچ اینڈ پہ جو ہے اب خان صاحب کی بچت شاید نہ ہو، کیونکہ نیا ایک وہ جو ہے یہ اپنی نااہلی سے ہومیوپیتھک اپوزیشن کو جو ہے نا وہ پاورفل کر دیں گے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی خان صاحب کے دور ویسے میں. مجھے نا اس وقت آنیسٹلی آپ کی باتوں سے آپ ایسٹرالوجر نہیں پولیٹیکل ایکسپرٹ لگ رہی ہیں کہ آپ صرف خبریں دیکھتی ہیں اور آپ یہ باتیں کہہ رہی یہ ہیں. لوگوں کو یہی لگتا ہے، لوگوں کو یہی لگتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. پھر اتنی ایکوریٹلی آپ جس طرح مجھے سے آپ یہ کہہ رہی ہیں. بتائیں کہ پھر تو لوگ تو اس وقت کہتے تھے کہ خان صاحب اگلے 10 سال کے لیے 10 ہیں. سال کے لیے بالکل ایسے لیکن وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی 2 گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا. تب بھی میری پریڈکشن موجود ہے کہ یہ گرہن الیکشن 2 ایکلپس کے درمیان میں ہو رہا ہے. یہ خطرناک ہے، یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی. اسی گرہن کو بیس بنا کے میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ نااہل ہو جائیں گے، اور جو ہے لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. اب دونوں میں کتنا فرق ہے، لیکن دونوں کی دلیل میرے پاس ڈفرینٹ ہے. بالکل
تو جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں، حالانکہ تب بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں حیرانی ہوئی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ -1 ہو جائے گا اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے بٹ گی. ایسا ہی ہوا. تب بھی علم کی بیس پہ عبداللہ کہا. لیکن خان صاحب کے کلٹ کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے کہ حالانکہ میں خود بتاتی ہوں کہ زندگی کا پہلا ووٹ اور آخری ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا تھا. اور جو ہے لیکن میں نے جب پریڈکشن دینی ہے، میں نے ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں دینی ہے عبداللہ. نہ میں نے تجزیہ کاروں کے تجزیے سن کے دینی ہے، نہ میں نے ہوا کا رخ کے دیکھ کے دینی ہے. ورنہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مجھے انٹرویو نہ کر رہے ہو. اچھی، آپ کی ایک اور پریڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے جی 2023 میں، تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے؟ اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا. اچھا دیکھیں، 2023 کا نہیں وہ صرف 2023 نہیں ہے، یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں. جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پریڈکشن کی. میں نے کہا تھا 26 اکتوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی. 8 جنوری کو نکاح ہو رہا ہے، اناؤنس ہو رہا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکتوبر کے آگے نہیں چلے گی. 26 ختم ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے اور ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی. ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچونیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راس نہیں ہے، سیاست راس ہے. ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کے ذمے کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا. جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں. تو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت کیونکہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا. جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے ریحام صاحبہ نے کتاب لکھی، ٹائمنگز ریحام کی غلط تھی، تو اس لیے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں ہونا تھا. اس کے بعد جو ہے میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایز اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ آسمان چھوئے گا. لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ مت بنیے. یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو. اوبویسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں، بالکل تھے. تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے، اس کا ٹائم شروع ہوا ہے 18 جولائی 2023 سے اور پورا 2024 وہ چل رہا ہے. اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے یا مجھے ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں، مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس بنا کے اسی کو، کیونکہ 18 جولائی کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اور میرے خیال سے اس ستارے کا نام ہم سب کو پتہ ہے. ایسے چلے میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نہ پھنسوائیں آپ. راہو کیتو نام تھا اس کا. تو وہ 18 جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر؟ چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا، بٹ پولیٹیکلی، کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے. اچھا میری نا جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا 2014 میں یا 13 میں، تو میری نظر سے کلپ گزرا اپنا، تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے ARY کی اسکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی نہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی. خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں جتنے مرضی یو ٹرن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی.